بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کے درس نمبر 17 میں آب بئر سے پانی نکالنے کی مقداروں کے بارے میں تفصیل بیان ہوگی۔ اس درس میں کنویں سے کور پانی نکالنے کے موارد کو ذکر کیا جائے گا کہ کن موارد میں اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو ایک کور پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور کن موارد میں کنویں سے 70 ڈول نکالنے ضروری ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس میں بعض علمی اصطلاحات، ضعف طریق اور جبران سند کا مسئلہ جو اصولی مسئلہ ہے، اس کی تحقیق پیش کی جائے گی، اور 50 ڈول نکالنے کے موارد کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور ایک نہایت علمی اصطلاح ذکر ہوئی ہے وجہ مخرج، اس کا بھی معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کنویں سے کور پانی نکالنے کے موارد کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ شہیدین کی عبارت دیکھیں، وَنَزْحِ قُرٍ لِلدَّابَّةِ وَهِيَ الْفَرَسُ وَالْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغْلَ وَالْمُرَادُ مِنْ نِجَاسَتِهَا الْمُسْتَنِدَةُ إِلَى مَوْتِهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ۔ وَنَزْحِ قُرٍ، کور پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نزح وہ پہلے جو شہید اول کے کلام میں ایک عبارت آئی تھی، وَيَطْهُرُ بِنَزْحِ، تو یہ اس نزح پہ عطف ہو رہا ہے۔ ایک کور پانی نکالا جائے گا کس کے لیے؟ لِلدَّابَّةِ، دابہ سے کیا مراد ہے؟ وَهِيَ الْفَرَسُ، گھوڑا اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو پھر اس کے لیے ایک کور پانی نکالنا پڑتا ہے۔ دابہ کا لفظی معنی تو حیوان یا چوپایا ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں گھوڑا مراد لیا جاتا ہے اس سے یہاں پر۔ اور اسی طرح کور پانی نکالا جائے گا حمار اور بقرہ کے لیے۔ گدھا اگر مر جاتا ہے اس میں، یا گائے اس میں مر جاتی ہے، تو چونکہ مردار نجس ہوتا ہے ان کا، تو ان کے لیے ایک کور پانی نکالا جائے گا۔ وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغْلَ، زاد میں ہوا کی ضمیر شہید اول کے لیے ہے۔ شہید اول نے اضافہ کیا ہے اپنی 3 کتابوں میں۔ کون سی کتابیں ہیں؟ دروس شرعیہ، بیان اور ذکر شیعہ۔ اس میں بغل یعنی خچر بھی اگر مر جائے گر کر اس میں، تو اس کے لیے بھی ایک کور پانی نکالنے کا حکم لگایا ہے۔ وَالْمُرَادُ مِن نِجَاسَتِهَا الْمُسْتَنِدَةُ إِلَى مَوْتِهَا، ان کی نجاست سے مراد وہ ہے کہ جو ان کی موت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو ان کے مرنے کی طرف مستند ہوتی ہے، کیونکہ ویسے اگر یہ حیوانات کنویں میں چلے جاتے ہیں اور زندہ نکال لیے جاتے ہیں تو کنواں نجس تو نہیں ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر یہ اس میں مر جاتے ہیں تو کنویں سے ایک کور پانی نکالا جائے گا۔ ھذا ھو المشہور، یہ مشہور فقہا کا فتویٰ ہے۔ اب یہ تو مینشن ہو گیا کہ مشہور فقہاء شیعہ کا فتویٰ یہ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ وَالْمَنْسُوسُ مِنْهَا مَعَ ضَعْفِ طَرِيقِهِ الْحِمَارُ وَالْبَغْلُ، ان 4 حیوانات میں سے جس کے بارے میں نص آئی ہے
منہا کی ضمیر ان حیوانات کی طرف جا رہی ہے، ان حیوانات میں سے جس پر نس قائم ہوئی ہے، مع ضعف طریقے ہی، حالانکہ اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری ہے، وہ روایت ضعیف ہے سند کے حوالے سے، لیکن پھر بھی جو روایت اور نص موجود ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ الحمار والبغل، وہ گدھے اور خچر کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دو کے بارے میں تو روایت ہے ہی نہیں، جن کے بارے میں روایت ہے وہ بھی ضعیف و سند ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، یہ سند ضعیف ہے۔ وغایتہ ان یجبر ضعفہ بعمل الاصحاب، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جبران ہو جائے ضعفہ، اس سند کے ضعف کا، بے عمل الاصحاب، چونکہ علماء شیعہ نے اس روایت کے مطابق عمل کیا ہے، اس پر فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ ایک اصولی مسئلہ ہے، موجز میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہوگا، اصول فقہ میں یا جو تحقیقی کتابیں ہوتی ہیں ان میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ روایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اگر سارے راوی اس کے قابل اعتماد ہوں تو وہ معتبر ہوتی ہے، اگر ان میں کوئی بھی ضعیف یا غیر معتمد ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو ضعیف اور غیر معتمد روایت کے بارے میں ایک بحث ہے کہ اگر اس پر مشہور فقہائے شیعہ عمل کریں تو ظاہر ہے وہ بھی محققین ہیں، انہوں نے کوئی قرینہ دیکھا ہوگا اس لیے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آیا عمل اصحاب اس سند کے ضعف اور کمزوری کو جبران کرے گا اور اس کو قابل اعتماد بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ تو اس میں بہت سے جو اصولی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل اصحاب اور شہرت روائی اس کو جبران کر سکتی ہے، شہرت عملی بھی اس میں داخل ہوگی، شہرت روائی علیحدہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ محدثین کا اس کو زیادہ تعداد میں نقل کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں کہ کم از کم دو حیوانات کے بارے میں ہمیں سند مل گئی ہے، اگرچہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کا جبران بھی عمل اصحاب اور فتوی اصحاب کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء اصول اس کے منکر بھی ہیں، علامہ سید خوئی علیہ رحمہ اور ان کے بہت سے شاگردان اسی طرح ہیں۔ بہرحال یہ اختلاف نظر رہتا ہے، اسی لیے تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَيَبْقَى إِلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَالْبَقَرَةِ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ أَوْلَىٰ، تو حمار اور باغل کے بارے میں تو روایت مل گئی، تو دابہ یعنی گھوڑے اور گائے کو ملحق کرنا ان موارد کے ساتھ کہ جن کے بارے میں نص نہیں آئی، کیونکہ کنویں میں جن نجاسات کے بارے میں ڈول نکالنے کی مقدار بیان نہیں ہوئی روایات میں، ان کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ان کو ما لا نص فی کہتے ہیں۔ تو گھوڑے اور گائے کو ملحق کرنا ان کے ساتھ کہ جن میں نص نہیں آئی، یہ باقی رہے گا اور یہ بہتر ہے، یعنی ان دو کا ملحق کرنا بہتر ہے اس ما لا نص کے ساتھ۔ کنویں سے 70 ڈول نکالنے کے موارد کون سے ہیں؟ عبارت دیکھتے ہیں، وَنَازِحِ 70 دَلْوًا مُعْتَادَةً عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ لِلْإِنسَانِ أَيْ لِنِجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى مَوْتِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ۔ فرماتے ہیں کہ 70 ڈول نکالے جائیں گے، دالون معتادتاً، جو کہ عموماً اس کنویں پر استعمال ہوتے ہیں، معتادتاً علی تلک البئر، جو عموماً اس کنویں پر استعمال ہوتے ہیں، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ، اگر اس پر مختلف قسم کے ڈول استعمال ہوتے ہیں، فَالْأَغْلَبُ، تو جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں،
ان کو معیار قرار دیا جائے گا اور وہ 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ لیل انسان، انسان اگر اس میں مر جاتا ہے، اہل نجاست المستندۃ الی موتہ، یعنی انسان کی وہ نجاست جو اس کے مرنے کی وجہ سے، کنویں کے اندر اس کے مرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ سواء فی ذالک، اس میں برابر ہے کہ وہ انسان مذکر ہو یا مؤنث ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، حتیٰ برابر ہے کہ مسلمان اس میں مرے یا کافر مرے، لیکن کافر کے بارے میں بحث ہے۔ ان لم نوجب الجمیع لما لا نص فیہ، کیونکہ کافر ایک تو اس کی کفر کی نجاست ہے، دوسرا اس کے مرنے کی وجہ سے جو نجاست پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں اگر ہم کافر کے مرنے کے لیے پورا پانی نکالنے کو واجب قرار نہ دیں، لما لا نص فیہ، پورا پانی نکالنے کو واجب قرار نہ دیں اس مورد کے لیے کہ جس میں نص نہیں ہے، جس کی مقدار کو معین نہیں کیا گیا، تو کافر کے مرنے کے لیے علیحدہ اس کی جو ہے مقدار معین نہیں کی گئی، تو اگر ہم اس کی کفر والی نجاست کو دیکھیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے لیے پورا پانی نکالنا واجب قرار نہ دیں تو پھر کافر اور مسلمان ایز میت برابر ہیں اور اس کے لیے 70 ڈول نکالے جا سکتے ہیں۔ وَإِلَّا اختص بالمسلم، اگر ہم ما لا نص فیہ کے لیے پورا پانی نکالنا واجب قرار دیں اور کفر ایک علیحدہ نجاست ہے اس کو فوکس کریں، اس کے لیے جو ہے نا جی علیحدہ ایک حکم کے قائل ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے پورا پانی نکالنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس کو علیحدہ قرار دیں کافر کو تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ جو 70 ڈول انسان کے مرنے کے لیے ہم نے کہے ہیں اختص بالمسلم، یہ مسلمان کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ اگر ہم پورا پانی مالا نس کے لیے واجب نہ کریں تو پھر یہ 70 ڈول دونوں کے لیے تھے۔ وَإِلَّا، اگر ہم کفر کی نجاست کے لیے علیحدہ حکم کے قائل ہوں، اختص بالمسلم، تو مسلمان کے مرنے کے لیے 70 ڈول ہو جائیں گے۔ وَخَمْسِينَ دَلْوًا لِلدَّمِ الْكَثِيرِ فِي نَفْسِهِ عَادَةً كَدَمِ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ، فرماتے ہیں 50 ڈول کن موارد میں نکالے جائیں گے؟ 50 ڈول اس صورت میں نکالے جائیں گے جب اس میں بہت زیادہ خون گر جاتا ہے، کنویں میں بہت زیادہ خون گر جائے تو اس کے لیے 50 ڈول نکالیں گے۔ الکثیر، بہت زیادہ خون سے کیا مراد ہے؟ الکثیر فی نفسہ عادتاً، وہ خون جو عموماً خود بخود زیادہ شمار ہوتا ہے، قدم الشاۃ المذبوحۃ، جیسے ذبح شدہ بکری کا سارا خون اس کے اندر گر جائے کنویں کے اندر، تو اس کے لیے کتنے ڈول نکالیں گے؟ 50 ڈول نکالیں گے۔ غیر الدماء الثلاثۃ لما تقدم، لیکن یہ خون جو اس میں گر رہا ہے یہ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو، چونکہ دماء ثلاثہ یعنی عورتوں کے جو 3 قسم کے خون ہوتے ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ، ان کے لیے علیحدہ ایک حکم تھا جو پہلے گزر چکا ہے۔ وہ جو خون تھے وہ شدید نجس تھے اور اس کے لیے پورا پانی نکالنے کو واجب قرار دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو استثناء کیا ہے، کیونکہ وہ دماء ثلاثہ تھوڑی سی مقدار میں بھی گرے تو ان کے لیے پورا پانی نکالنا جو ہے نا جو وہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ وَفِي إِلْحَاقِ دَمِ نَجِسِ الْعَيْنِ بِهَا وَجْهٌ مُخَرَّجٌ، اب 50 ڈول نکالنے ہیں دم کثیر کے لیے، اگر بہت زیادہ خون اس میں گر جاتا ہے لیکن ان دماء ثلاثہ کے علاوہ ہوتا ہے۔ اب ایک خون ہے جو نجس العین حیوانات کا ہے۔ نجس العین کون سے ہیں؟
کتا اور سور فقہ امامیہ میں نجس العین ہے۔ اب ان کے خون کے لیے کیا کریں گے؟ آیا اس کو دم کثیر کے ساتھ ملحق کریں یا اس کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کریں؟ اگر دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے پورا خون نکالنا پڑے گا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں نجس العین کے خون کو ان دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرنے میں ایک وجہ ہے جو تخریج کی گئی ہے، ایک وجہ نکالی جا سکتی ہے، یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ دراصل یہ جو واجہ مخرج ہے یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض شارحین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اصولی اصطلاح کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اصول میں قیاس کی بات ہوتی ہے، آیا قیاس حجت ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز کے حکم کو دیکھ کر دوسری چیز جو اس کے مشابہ ہو اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ فقہ امامیہ میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن قیاس کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ قیاس منصوص العلت ہوتا ہے اور ایک قیاس مستنبط العلت ہوتا ہے۔ قیاس منصوص العلت کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی حکم کی علت اور سبب کو خود معصوم کی زبانی بیان کیا گیا ہو تو علت جو ہوتی ہے تو عمم و تخصص ہوتی ہے، یعنی اپنے حکم کو عام بھی کرتی ہے اور اپنے حکم کو خاص بھی کرتی ہے۔ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہ حکم بھی وہاں ایکٹیو ہو جائے گا۔ مثال کیا ہے؟ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں جو احادیث میں اس کی سبب بیان کیا گیا ہے وہ اس کا نشہ آور ہونا ہے، اسکار کو علت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اس طرح اگر کہا گیا ہو الخمر حرام لأنہ مسکر، تو جب علت اسکار بیان ہو گئی تو جس جس میں یہ علت پائی جائے گی وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے منصوص العلت۔ اب اس کی حجیت کو منع نہیں کیا جا سکتا، چونکہ شارع نے جب علت اور عقلی ایک سبب بیان کیا ہے تو وہ تو جہاں بھی پایا جائے گا پھر اس سے حکم بھی ایکٹیو ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے قیاس مستنبط العلت، معصوم کے کلام میں علت بیان نہیں ہوئی، اس کا سبب بیان نہیں ہوا، خود سے استنباط کرتے ہیں۔ مثلا فہم فقی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ وجہ بن رہی ہے اس حکم کے آنے کی۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو لیتے ہیں، دماء ثلاثہ، اب یہ خون نجس ہے، ان کے لیے پورا پانی نکالنے کا کیوں حکم ہے؟ کہتے ہیں چونکہ ان کی جو نجاست ہے وہ شدیدہ ہے، تو اگر ہم اس علت کو لیں کہ دماء ثلاثہ کے لیے پورا پانی نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی شدت نجاست ہے، تو چونکہ نجس العین کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی شدید نجس ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حکم بھی دماء ثلاثہ والا ہوگا اور اس کے لیے بھی پورا پانی نکالنا پڑے گا۔ لیکن شہید ثانی علیہ رحمہ نے یہ جو کہا ہے وفی الحاق دم نجس سے العین بہا واجہ مخرج، خود ہی اس پہ حاشیہ لکھا ہے جو کہ اکثر جو طباعتیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اس میں اس کو بیان کرنے کے بعد خود ہی کیا کرتے ہیں؟ آگے اس کو رد کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک احتمال کے طور پر کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی قرار دے کہ دماء ثلاثہ کی طرح نجس العین کا بھی حکم قرار دے، حالانکہ یہ بات ممنوع ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ قیاس مستنبط العلت ہے، یہ علت نص میں نہیں آئی، معصوم کے کلام میں نہیں آئی، بلکہ فقہا نے خود سے اس کو استنباط کیا ہے، اور ایسا قیاس جو مستنبط العلت ہو وہ حجت نہیں ہوتا۔